لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اس باسعادت پربرکت شب و روز کی مبارکباد اور جو صاحب اس ولایت جو پردے غیبت میں ہیں ان کی بارگاہ اقدس میں ان کے جد بزرگوار کی اس عظیم ولایت اور جانشینی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ خطبہ کہ جو خطبہ غدیر اور وہ خطبہ کہ جس کا اشارہ مسلمانوں کی تاریخ میں اور جس خطبے کی طرف تاریخی کتابوں میں اشارہ ملتا ہے کہ جس کو احتجاج طبرسی نے تفصیل کے ساتھ اس خطبے کو درج کیا اور بہرحال ایک حد تک قرائن کے پیش نظر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ کہ جس کے الفاظ باقی بہت ساری روایات کے ساتھ اس کی موافقت ہے، مطابقت ہے، اور جو اس خطبے کا جو کانٹینٹ ہے وہ مؤید ہے باقی روایتوں سے، اور بہرحال امام باقر علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من المدینہ وقد بلغ جمیع شرائع قومہ
غیر الحج والولایہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف سے حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، لے گئے، اور 2 پیغامات کے علاوہ، دین کے 2 جز کے علاوہ باقی ساری کی ساری شریعت اور دین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابلاغ کر دیا، تبلیغ کر دیا اور لوگوں تک پہنچا دیا۔ خوب توجہ کریں، ایک نقطہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ خوب وہ شریعت، وہ دین جو امام صادق علیہ السلام آ کر بیان کر رہے ہیں، وہ توحید جو امیر المومنین اور امام صادق اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ بیان کر دیا؟ اور واضح ہے کہ نہیں۔ دین کے بنیادی احکامات کو بیان کیا، دین کے بنیادی احکامات کو بیان کیا۔ توحید، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ ایک بنیادی حکم پہنچ چکا ہے۔ نماز، روزہ، حج نہیں، زکوٰۃ، یہ بنیادی طور پر ایک حکم پہنچ چکا ہے، لیکن جو دین کی جزیات ہیں واضح ہے کہ وہ نہیں پہنچے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ حج اور ولایت کے علاوہ، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج اور ولایت کے علاوہ باقی پوری شریعت بیان ہو چکی ہے۔ فَأَتَاهُ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل تشریف لاتے ہیں، فقال له یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ جل اسمہ یقرئک السلام۔ اس روایت کے مطابق امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل رسول خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کو سلام پہنچایا ہے، وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ انی لم اقبض نبیا من انبیائی ولا رسولا من رسلی الا بعد اکمال دینی وتاکید حجتی۔ اب ایک نقطہ جو میں عام طور پر غدیر کے اس اعلان کے اور اس خطبے اور اس واقعے غدیر کے ذیل میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ ایک روایت اس کی تائید میں، یہ جملہ جناب جبرائیل کا اس کی تائید میں، کہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال یہ کہتا ہے آپ کو کہ انی لم اقبض نبیہ، میں کسی نبی کی روح کو قبض نہیں کرتا، اپنے انبیاء میں سے کسی بھی نبی، اور وہ رسول من رسولی، اپنے رسولوں میں سے کسی رسول کی روح کو قبض نہیں کرتا، مگر یہ کہ دین کے اکمال کے بعد اور حجت کی تاکید کے بعد۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا غدیر کے دن ولایت کا اعلان، یہ ولایت کا اعلان اگرچہ بعض روایت میں آیا ہے نصب کیا، منسوب کیا، لیکن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کب ولی تھے؟ روایات بیان کرتی ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ، روایت کو چھوڑ دیں، خود آیہ ولایت کے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے انگوٹھی کو نماز کی حالت میں جب انگوٹھی دی تو آیہ ولایت نازل ہوئی، امیر المومنین کی ولایت، ولی ہے، اعلان ہو رہا ہے قرآن میں۔ یا امیر المومنین کا وہ فرمان طبق نقل کے کنتو ولین و آدم بین الماء والطین، یا اور بہت سارے شواہد خود اہل سنت، توجہ کیجیے گا، اہل سنت کی خود کتابوں میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت
کے بارے میں مختلف انداز سے اور مشہور و معروف حدیث شاید تا حد تواتر اہل سنت کیا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت کے اوپر دلیل ہے یہ۔ تو یہاں پر جو غدیر کا اعلان ہے، یہ غدیر کا اعلان ایک آفیشل اعلان ہے۔ ابھی تک مدینے میں بعض اصحاب کے درمیان یہ اعلان ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہاں پر ایک آفیشل اعلان ہو رہا ہے۔ یہ لفظ آفیشل ممکن آپ کہیں کہ مولانا کوئی آپ بتائیں کہ کہاں پر روایت میں آیا؟ اب ان سارے قرائن کو، دلائل و شواہد کو جمع کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے، سارے شواہد اور قرائن اور دلائل کو جمع کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہاں پر ولایت کا اعلان ہو چکا ہے۔ بلکہ جو پہلا دن تھا ولایت کا، جو پہلا دن تھا ولایت کا، یعنی کون سا دن؟ جب دعوت ذوالعشیرہ میں جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، وہاں پر آپ نے امیر المومنین کے وزیر اور خلیفہ کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا۔ واضح ہے یہ بات، یعنی اس میں کیا بات مخفی ہے؟ اس میں کون سا ایسا ابہام موجود ہے؟ اور اس کے علاوہ اور شواہد اور دلائل موجود ہیں کہ جو فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں۔ ما بعث اللہ نبی الا بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ خدا کسی نبی کو نبی مبعوث نہیں کرتا جب تک امیر المومنین کی ولایت کو قبول نہ کریں۔ امیر المومنین وہاں پر مولا ہیں، لیکن آج امت رسول میں ایک توجہ کریں، ولایت، اب ولایت کا کیا معنی اور کیا اس کی طول و تفصیل اپنے مقام پر، لیکن انبیاء بھی امیر المومنین کی ولایت پر ہے، بلکہ نبی نہیں بن سکتا ہے۔ حتیٰ قرآن کی آیت سے ممکن ہے استفادہ کیا جا سکے، اہل سنت کی کتابوں سے یہ استفادہ کیا جا سکے کہ فی الحال موضوع نہیں، ہم نے ایک مجلس میں اس کو بیان کیا تھا طول و تفصیل کے ساتھ، جو ہماری عقل و فہم میں آیا اس کے مطابق۔ فرماتے ہیں کہ وقت بقی علیک من ذلک فریضتان مما تحتاج ان تبلغهما قومک، کہ یار اے جناب جبرائیل فرما رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ اب آپ کے اوپر 2 فریضے باقی رہ گئے، 2 واجب باقی رہ گئے، کہ ضروری ہے کہ آپ ان دونوں کو پہنچا دیں اپنی قوم کو، فریضۃ الحج و فریضۃ الولایہ، حج کی فریضہ، حج کا فریضہ اور ولایت کا فریضہ۔ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کو 5 چیزوں کے پر بنیاد کی بنا رکھی گئی، اور 5ویں چیز ولایت ہے۔ والولایہ لا نودی بالولایہ کما لا نودی بشیء کما نودی بالولایہ یوم الغدیر، کہ کسی چیز کی ندا اس عظمت اور اس جاہ و حشم کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کسی چیز کو نہیں پکارا گیا مگر جو ولایت کو عظمت دی گئی۔ ولایت کو تمام چیزوں پر عظمت دی گئی، کہ انشاءاللہ اس خطبے سے بھی استفادہ ہوگا، اور خود آیے تبلیغ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی کہ فی الحال اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، شاید اگر کہیں آگے موقع ملا تو گفتگو کریں گے، بس توجہ کیجیے گا۔ خوب، بس 2 فریضے باقی رہ گئے آپ کے اوپر۔ فَإِنِّي لَمْ أَخْلُ أَرْضِي، خوب، اس کے اوپر متعدد روایات موجود ہیں کہ حجت خدا سے زمین خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ فَإِنِّي لَمْ أَخْلُ أَرْضِي مِنْ حُجَّةٍ وَلَنْ أُخَلِّيهَا أَبَدًا، میں اپنی توجہ کریں، میں اپنی زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھتا ہوں، اور کبھی ولن اخلیہا، ہرگز خالی نہیں رکھوں گا اپنی زمین کو حجت خدا سے۔ فإن اللہ جل ثناؤہ یأمرک ان تبلغ قومک الحج وتحج ویحج معک من استطاع الیہ سبیلا، کہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ حج کو بجا لائیے، آپ حج کیجئے، اور آپ کے ساتھ ہر وہ شخص حج کرے جو مستطیع ہے، چاہے
شہر مدینہ میں سے ہو، اطراف میں سے ہو، عربی ہو، وَتُعْلِمْهُم مِّن مَعَالِمِ حَجِّهِمْ، اور جو حج کے علوم ہیں وہ اب ان کو تعلیم دے دیجئے. مثل ما علمتم من صلاتہم و زکاتہم و صیامہم، جس طریقے سے آپ نماز و روزہ و زکوٰۃ کو آپ نے تعلیم دیا. وتوقفہم من ذلک علی مثل الذی اوقفتہم علیہ من جمیع ما بلغتہم من الشرائع. خوب، فنادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اب مدینے کی گلی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا منادی ندا دے رہا ہے لوگوں کے درمیان. الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یرید الحج، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حج کا ارادہ کیا ہے. وَأَن يُعَلِّمُكَ مِن ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي عَلَّمَكَ مِن شَرَائِعِ دِينِكُمْ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ حج کی تعلیم دیں گے جس طریقے سے باقی ساری شرائط کی تعلیم دی ہے. فخرج صلی اللہ علیہ وآلہ وخرج معه الناس وأصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنع مثله. اب دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے ایک ایک عمل کو اس زمانے میں مسلمان غور سے سنتا تھا، دیکھتا تھا اور اس پر عمل کیا کرتے تھے. اب نبی اکرم نکلے، اب مسلمان نکلے. وَأَصْغَوْا إِلَيْهِ، اصغا کہتے ہیں کان دھرنے کو. اب ان کی ساری توجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف ہے. لِيَنْظُرُوا مَا يَصْنَعُ، تاکہ دیکھیں کہ نبی اکرم کیا انجام دے رہے ہیں. فَيَصْنَعُوا مِثْلَهُ، اور ان کی مانند کو انجام دے. فَحَجَّ بِهِمْ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج انجام دیا. وَبَلَغَ مَنْ حَجَّ، اور جو بھی پہنچا اس نے حج انجام دیا. خوب، اب چونکہ فی الحال حج کا ٹاپک نہیں ہے، امام باقر علیہ السلام اس نقل کے مطابق ابھی حج کی داستان یا حج کی داستان نہیں سنانا چاہ رہے ہیں. روایتوں میں بیان کیا ہے کہ کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے حج کو انجام دیا. خوب، اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کوئی تاریخی داستان ہوگی تو شاید ممکن ہے کل سے واٹس ایپ میسیجز آنا شروع ہو جائے کہ مولانا ایک درس رکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج انجام دیا. اب رسول نے کیا حج انجام دیا صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر شروع ہو جائیں گے مسائل فقہ. اس میں کوئی یہ نہیں ہوا کہ رسول نے کہاں چائے پی، نعوذ باللہ من ذالک، کہاں کیا کھایا، کہاں گئے. تاریخی حالات نہیں ہیں جو تاریخ میں بیان ہے. رسول نے حج قران کو انجام دیا، باقی نے مثال دو حج تمتع کو انجام دیا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ جو یمن سے آ رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں، کیا نیت کی؟ حج قران، حج تمتع، کیا احکام کیا احکام نہیں، یہ سارے مسائل فقہ ہے. یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا حج، یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا حج. اب یہ پھر مسائل فقہ شروع ہو جائیں گے تو پھر وہی بوریت شروع ہو جائے گی. لہٰذا اس کو اس حد تک ہی رہنے دیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے حج انجام دیا. اب یہ اس حد تک رہنے دیں، یعنی کیا مطلب؟ یقینی طور پر ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن بہرحال حال و حوصلہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر گفتگو سنیں. علی حال خوب، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل المدینہ والاہل الاطراف والاعراب 70,000 انسان او یزیدون علی نحو عدد اصحاب موسیٰ 70,000 الذین اخذوا علیہم بیعت ہارون فنکثوا. توجہ کریں، امام باقر علیہ السلام، اور خوب واقعیت ہے یہ واضحات میں سے کہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70,000 یا اس سے کچھ زیادہ عدد کہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنہوں نے جو وہ عدد کے جو حضرت موسیٰ کے اصحاب کے عدد تھے کہ جن سے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، فنکثوا، انہوں نے بیعت کو توڑ دیا. واتبعوا العجل والسامری. اب یہ نقطہ دوسری روایتوں میں بھی یہ نقطہ آیا ہے، اور انہوں نے سامری اس زمانے کا وہ مفسد کہ جس نے گوسالہ پرست
گاؤ پرست گائے کی پرستش کی بنیاد ڈالی تھی. اس کا نام تھا سامری. عجل یعنی خود وہ گاؤ، خود وہ گائے کہ جس کی پرستش کر رہے تھے. اب توجہ کریں، دو تاریخ میں، اب میں اس سے زیادہ صراحت نہیں کروں گا لیکن اس یہاں پر بیان ہوا ہے. توجہ کریں، مسئلہ ولایت کو تشبیہ دی جا رہی ہے توحید کے ساتھ. ولایت کا انکار کرنا توحید کا انکار کرنا. خوب گوشالہ پرستی، گاؤ پرستی، گائے کی پرستش، یہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا کو چھوڑ کر گائے کی پوجا کی جا رہی ہے، گاؤ پرستش ہو رہی ہے، گوشالہ پرستش ہو رہی ہے. لہذا ایک ہے عجل گوشالہ، توجہ کیجیے گا میرے جملے کو، ایک ہے گائے اور ایک ہے جس نے گائے کو لوگوں کے سامنے گائے کھڑی کی تاکہ اس کی پرستش کی جائے. امیر المومنین کے بعد یہی، ایک کو روایت میں گائے کہا اور ایک کو سامری کہا. اب آپ کو انشاءاللہ بافہم ہے، اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا ہوں کہ کون گائے ہوا اور کون سامری ہوا. یہاں پر امام پنجم اس نقل کے مطابق ارشاد فرماتے فنقص البیع، حضرت ہارون کی بیعت کو توڑا. واتبعوا العجل والسامری، عجل گائے کی اتباع کی اور سامری کی اتباع کی. کذالک، اسی طرح اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ البیعۃ لعلی علیہ السلام. یہ بیعت کوئی شوخی نہیں ہے، یہ بیعت کوئی مذاق نہیں ہے، مشروع نہیں ہے. لوگ آ کر کہے کہ بھائی حرام کے لیے کوئی دلیل لے کر آئے. نہیں، بیعت کی مشروعیت کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اگرچہ روایات میں اس کی مخالفت آئی ہے، غیر ائمہ کی بیعت کی، غیر ائمہ کی بیعت کی مخالفت آئی ہے. خب میں کہوں کہ میں آج سے بیعت لے رہا ہوں، وہ بیعت نہیں لے رہا ہوں کہ جو امیر المومنین اور ولایت والی بیعت ہے. ایک نئی بیعت. کون سی بیعت؟ کس چیز کی بیعت؟ کوئی کرکٹ ٹیم بنا رہا ہوں میں؟ فٹ بال ٹیم بنا رہا ہوں میں؟ کون سی بیعت؟ کس بات کی بیعت؟ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا توجہ کریں، بیعت کا مطلب، میں بیعت پہ تفصیل سے لیکچر دے چکا ہوں. بیعت کا مطلب ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو کسی کے ماتحت قرار دینا. وہ سوائے معصوم کی کسی کی نہیں ہو سکتے، کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. توجہ فرمایا آپ نے؟ خوب توجہ کریں. وَكَذَلِكَ أَخَذَ، خوب شوخی تو نہیں ہے یہاں پہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیعت لی غدیر کے میدان میں. ہم نے کہا کہ یہ بڑا اچھا، ہمیں مزہ آ رہا ہے یہ بیعت. خوب لہٰذا ہم بھی جو کو وہ ایک ایسے ہی بیعت لیتے ہیں، امام بارگاہ میں ایک بیعت لیتے ہیں. ہم نے ووٹنگ کا نام آج سے بیعت کا نام دیتے ہیں. ووٹنگ کرتے ہیں کہ کس کو امام بارگاہ کا پریزیڈنٹ، مینجمنٹ میں پریزیڈنٹ بنایا جائے. اس کی بیعت لینا شروع کرتے ہیں. خوب وَكَذَلِكَ أَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ البیعۃ لعلی بالخلافہ علی عدد اصحاب موسیٰ. اصحاب موسیٰ کے برابر لوگوں سے بیعت لینا. فنقص البیع، امیر المومنین کی بیعت کو توڑا. اب رسول فرما رہے، توجہ کریں، یہ گوسالے اور سامری کی بات میں نے اپنی جیب سے نہیں کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری امت نے بھی گوسالے اور سامری کی اتباع کر لی. کون؟ خوب سنتن بسنتن مثلاً بمثل، بے نہیں روایت بھی ہے اور ظاہراً صحیح سند روایت ہے کہ امت مسلمہ میں، اگرچہ اس کا کیا تفسیر ہے اپنے مقام پر فقہا نے بحث کی، اس کی کسی مقام پر فقہ میں کی ہے بحث کہ نال بے نال جو امت سابقہ میں ہوا وہ نال بے نال اس امت میں ہوگا. اب اس کا خود کیا معنی ہے، لیکن بہرحال یہ اس کی مثال کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا، اب یہاں پر یہ ہوا.
واتصلت التلبیہ ما بین مکہ والمدینہ فلما وقف بالموقف کہ ایک مقام پر ٹھہرا ہوا اتاہ جبریل علیہ السلام ان اللہ تعالی عز وجل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ عز وجل یقرئک السلام ویقول لک انہ قد دنا اجلک ومدتک وانا مستقدمک علی ما لا بد منہ ولا محیص عنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خدا آپ کو سلام بھجوا رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی مدت تمام ہو چکی ہے، آپ کی عمر پایان ہو چکی ہے. وَنَا مُسْتَقْدِمُتْ اور اب آپ اس نقطے پہ پہنچ چکے ہیں کہ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ جو آپ کو حتماً بحتماً انجام دینا ہے. لا محیص عنہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے. فَعَهِدْ عَهْدَكْ بس اپنے عہد کو پورا کیجئے. وَقَدِّمْ وَصِيَّتَكْ اور اپنے وصی کو آگے کیجئے. وَأَعْمِدْ إِلَى مَا عِنْدَكْ اور آپ دے دیجئے جو آپ کے پاس موجود ہے. من العلم ومیراث علوم الانبیاء من قبلک والسلاح والتعبود وجميع ما عندك من آیات الانبیاء کہ جو کچھ آپ کے پاس تبرکات انبیاء موجود ہیں علم کی شکل میں اور غیر علم کی شکل میں وہ آپ اپنے وصی کی سپرد کر دیجئے. فَسَلِّمْهُ إِلَى وَصِيِّكَ وَخَلِيفَتِكَ مِن بَعْدِكَ حُجَّتِي بَالِغَةٌ عَلَى خَلْقِي جو علی میری حجت ہے البالغہ. اب یہ وقت نہیں ہے، اگرچہ صحیح ہے کہ خطبے کی تشریح کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، اگرچہ خطبہ شروع نہیں ہوا ہے ابھی، تو فی الحال خطبے کا یہ سٹارٹر ہے، یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے. خطبہ شروع ہوگا آگے جا کے. خلاصہ یہ کہ یہ علی ابن یہ جو وصی ہے یہ حجت البالغہ میری حجت ہے، مکمل حجت ہے. علی خلقی میری خلق کے اوپر. وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. فَأَقِمْهُ لِلنَّاسِ عَلَمًا بس لوگوں کے لیے ان کو علم نشانی کے طور پر انہیں آپ کھڑا کیجئے. وَجَدِّدْ خود توجہ کریں، یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ امیر المومنین کی ولایت پہلے ہو چکی ہے، یہ آفیشل اعلان ہے. لہذا کیا کہا؟ جدد عہدہ ان کے عہد، ان کے میثاق، ان کی بیعت کی تجدید کیجیے. تجدید یعنی تجدید بیعت، کنفرمیشن کہہ لیں، صحیح نا؟ یعنی بیعت ہو چکی ہے، قبول کیا جا چکا ہے. یا تو ممکن ہے اشارہ عالم زر کی طرف، عالم زر کہ جو روایات سے مستفاد ہے کہ عالم زر میں تمام جن و انس سے امیر المومنین جس طرح توحید اور رسالت کی بیعت لی گئی، اس طرح جو کو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی بیعت بھی لی گئی. تو ممکن ہے اس نقطے کی طرف اشارہ ہو. الا وذکرہم انہیں یاد دلاؤ ما اخذت علیہم من بیعتی کہ جو میری بیعت کو ان کے اوپر لیا گیا، میرے میثاق کو ان کے اوپر لیا گیا. یا اخذت علیہم من بیعتی و میثاقی الذی واثقتہم وعہدی الذی عہدت الیہم من ولایت ولی اپنے ولی کی ولایت و مولاہم و مولا کل مومن و مومنہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو ان کی ولایت لی ہے اس کی تجدید کے ظاہر عالم زر کی طرف اشارہ ہے. یہ خوب فَإِنِ لَمْ أَقْبِضْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ میں کسی نبی کی روح کو قبض نہیں کرتا ہوں إِلَّا بَعْدِ اکمال دینی و حجتی و اتمام نعمتی بولایت اولیائی و معادات اعدائی. یاد رکھیے گا بغیر دشمنان اولیاء کے دشمنوں کی برات کے بغیر نہ دین سابق مکمل ہوا، نہ
دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ مکمل ہوگا. جب تک اولیاء خدا سے، اولیاء خدا میرا اور آپ کا دشمن نہیں، اگرچہ میرا اور آپ کا دشمن وہ ان کی عنایتیں ہیں، وہ ان کی بزرگواری ہے کہ میرا اور آپ کا دشمن کو بھی وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ممکن ہے قیامت کے دن، لیکن جو عقیدے میں شامل ہے، جو عقیدے میں شامل ہے وہ ائمہ اطہار یا انبیاء کے دشمنوں کی عداوت جز ایمان ہے، جز ایمان ہے، کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. لہذا خداوند متعال جو پیغام دے رہا ہے یہ خدا کہہ رہا ہے اس روایت کے مطابق، الا بعد اکمال دینی، کہ میں کسی نبی کی روح کو قبض نہیں کروں گا جب تک دین مکمل نہ ہو جائے، جب تک دین مکمل نہ ہو جائے، جب تک حجت مکمل نہ ہو جائے، جب تک نعمت تمام نہ ہو جائے. کس چیز کے ذریعے سے دین مکمل ہو رہا ہے؟ کس چیز کے ذریعے سے نعمت تمام ہو رہی ہے؟ بولایت اولیائی، میرے اولیاء کی ولایت کے اعلان کے ذریعے سے دین مکمل ہوگا، حجت تمام ہوگی، نعمت تمام ہوگی. نعمت تمام کب ہوگی؟ جب تک علی کی، جس طرح باقی انبیاء کے اولیاء کی ولایت تمام نہیں، اس طریقے سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت کا اعلان نہیں ہوگا. یہ خدا اپنے دین کو مکمل نہیں کرے گا. اور ولایت اولیائی و معادات اعدائی، میرے اعداء کون ہے؟ خدا کا دشمن کون ہے؟ خدا کا دشمن کون ہے؟ جو کافر ہو، جو ملحد ہو، وہ خدا کا دشمن. جو نبی کا انکار کرنے والا ہو، نبی کا مد مقابل، نبی کا مخالف، وہ خدا کا دشمن. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر، وہ خدا کا دشمن. جو ائمہ اطہار علیہ السلام کا منکر، وہ خدا کا دشمن، وہ خدا کا دشمن. خوب توجہ کیا آپ نے؟ خوب. وذالک، اور یہ کیا ہے؟ یہ اکمال الدین، تمام نعمت. یہ کیا ہے تمام نعمت؟ کمال و توحیدی، میری توحید کا مکمل ہونا ہے. یعنی اگر علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی ولایت کا اگر اقرار نہیں لیا گیا، میری توحید کامل نہیں ہوئی ہے. اب اس کا مطلب واضح ہے. مجھے اس بحث میں نہ ڈالا جائے کہ اس کو میں وضاحت کروں کہ امیر المومنین، یاد رکھیے گا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر شیطان نے اگر آدم کو سجدہ نہیں کیا باوجود اس کے کہ وہ تمام صفات جلالیہ، جمالیہ، کمالیہ سب کو ماننے والا ہے، لیکن جب تک اس نے حضرت آدم کی خلافت کو قبول نہیں کیا، توحید مکمل نہیں ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے سے. تو یہ میرے ولی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، یہ کیا ہے؟ یہ کمال توحید ہے. یہ جو بعض لوگ اہل بیت اور خدا کے درمیان فرق ڈالتے ہیں، غدیر منانا یعنی اہل بیت، نماز پڑھنا یعنی خدا، نعوذ باللہ من ذالک. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کمال توحید ہے، توحید کا اکمال ہے. یہ جو اتمام نعمت ہے، اکمال دین ہے. دین کیا ہے؟ دین یاد رکھیں، ایک جملہ بھی نہیں، دو ورڈ میں دین کا خلاصہ کریں، یا ایک ورڈ میں خلاصہ کرنا ہے دین کیا ہے؟ وہ توحید، وہ صرف توحید ہے. دین صرف توحید ہے. اکمال الدین. کوئی پوچھے کہ نعمت کیا ہے؟ نعمت جو نعمت اساسی وہ ہے توحید. وہ توحید تمام ہو رہی ہے ولایت علی کے اعلان کے ذریعے سے. اگرچہ
اس آیت میں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ اس دن قیامت کے دن نعمت کا سوال کیا جائے گا، وہاں نعمت سے مراد توحید نہیں ہے، وہاں نعمت سے مراد رسالت نہیں ہے، بلکہ نعمت سے مراد ولایت امیر المومنین ہے، جو توحید کے مرکبات میں سے ایک جز ہے، کہ جب تک یہ سارا مرکب نہیں بنے گا توحید نہیں بنے گی۔ اب وہ کوئی آ کر نہ کہ توحید خدا جو کو بسیط ہے اور وہ کسی چیز سے مرکب نہیں ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ تھوڑا تأمل کریں، غور کریں، انشاءاللہ بات واضح ہے کہ اگر خدا کے ایک امر کی بھی توجہ کیجیے گا، اگر خدا کے ایک امر کی بھی اگر مخالفت ہوئی، خدا کی مخالفت ہے، یہ مراد ہے۔ خوب توجہ فرمایا آپ نے۔ پس وذالک یہ کیا ہے؟ یہ ولایت علی کمال و توحیدی و اتمام و نعمتی علی خلق باتباع ولی، میرے ولی کی اتباع کے ذریعے سے، میرے ولی کی اطاعت کے ذریعے سے۔ وذالک انی لا اترک ارضی بغیر ولی، میں زمین کو بغیر اپنے ولی کے نہیں چھوڑوں گا۔ ولا قیم لیکون حجۃ لی علی خلقی، تاکہ میری طرف سے تمام لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے، کل قیامت کے دن کوئی نہ کہے کہ خدا تیری حجت ہی نہیں تھی، میں کیسے تیری اطاعت کرتا، میں کیسے توحید کو مانتا، کیسے رسالت کو مانتا، کیسے نماز پڑھتا، کیسے روزہ رکھتا، کیسے دین پہ عمل کرتا، کیسے شریعت پہ عمل کرتا، تیری طرف سے کوئی حجت ہی نہیں تھی، نہیں، تاکہ حجت میری تمام ہو جائے۔ اور پھر جناب جبرائیل ظاہراً یہ آیت پڑھنے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن یعنی یہ غدیر کے دن، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ میں نے توجہ کریں، الیوم اکملت، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے نعمت کو تمام کر دیا، آج میں دین سے راضی ہو گیا۔ یہ تین سینٹنسز، توجہ کریں، 3 سینٹنسز، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، 3 سینٹنسز۔ پہلا، الیوم اکملت، دین کو مکمل کیا، یہ پہلا سینٹنس۔ دوسرا، اتممت علیکم نعمتی، دوسرا سینٹنس۔ تیسرا سینٹنس، ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں تم سے دین سے، یہ 3 سینٹنسز یاد رکھ لیں میرا بچہ اور جوان، دین کا مکمل ہونا، نعمت کا تمام ہونا، اور آج میں دین سے بعنوان رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں اس اسلام سے، دین کی عنوان سے راضی ہو گیا۔ کس چیز کے ذریعے سے، کس بنا پر راضی ہوا؟ نماز پڑھی تم نے، روزہ رکھا تم نے، صدقہ دیا تم نے، قرآن کی تلاوت کی، تو میں تم اگر دین کو مکمل کیا، نعمت تمام ہو گئی، تمہارے دین سے راضی ہو گیا؟ نہیں، فرماتے بے ولایت ولی و مولا کل مومن و مومنہ، اپنے ولی کی ولایت کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا، اپنے ولی کی ولایت کے ذریعے سے نعمت کو تمام کیا، اپنے ولی کی ولایت کے ذریعے سے آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا، اسلام سے۔ اور بے ولایت ولی و مولا، جو مولا ہے کل مومن و مومنہ، علی عبدی و وسیع، مولا ہے اور وسیع نبی ہے، والخلیفہ من بعدہ، اور رسول کے بعد خلیفہ ہے، وہ حجت البالغہ، اور یہ علی بن ابی طالب حجت البالغہ ہے، علی خلقی، میری مخلوق کے اوپر، مقرون طاعتہ بطاعت محمد، کہ اس کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مقرون ہے۔ مقرون کا مطلب کیا ہے؟ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے علی کی مخالفت کی سلام اللہ علیہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ علی کی اطاعت مقرون ہے سلام اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ ومن اطاعہ فقد اطاعنی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ بس یہ تینوں اطاعت، انما ولیکم اللہ، دیکھیں یہ آیت، یہ سارے فرامین
یہ پورے سارا کا سارا خطبہ آپ دیکھیں کسی نہ کسی آیت یا روایت کے ساتھ جا کے جوائنٹ ہوگا. انما ولیکم اللہ، 3 ولی ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے. اور یہ ولی کیا ہے؟ یہ طول میں ہے، لائن میں ہے. علی کی اطاعت سلام اللہ علیہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. اب یہ سارے تاکیدات ہیں. انما ولیکم اللہ ہی کو تاکید کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اسی کو بے عبارت نخرا دوسرے فارم میں بیان کیا جا رہا ہے. فمن عصاہ فقد عصانی، جس نے اس کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی. وجعلتہ علما بینی و بین خلقہ، اور میں اس کو علم قرار دے رہا ہوں. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی علی علم ہے میرے اور میرے بندوں کے درمیان. یعنی علم کے ذریعے سے، علم نشانی کو کہتے ہیں نا، علم نشانی کو کہتے ہیں. خوب خدا چھپا ہوا ہے. کن معنی میں چھپا ہوا؟ واضح ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کی پرستش کرنی ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے. فلاں کی اطاعت پہ جاؤں، فلاں کی اطاعت پہ جاؤں، فلاں کچھ کہہ رہا ہے، فلاں توحید کو کس طرح بیان کر رہا ہے، فلاں رسالت کو کس طرح بیان کر رہا ہے، فلاں نماز کو کس طرح بیان کر رہا ہے، فلاں حج کو کس طرح بیان کر رہا ہے. تو اب خدا کا علم کون ہے؟ خدا کہاں ہے؟ خدا کی نماز کہاں ہے؟ خدا کا روزہ کہاں ہے؟ خدا کی حجت کہاں ہے؟ کون سی توحید کو قبول کروں؟ تو وہ علم آ کر بیان کرے گا. کیا کہا؟ وَجَعَلْتُهُ عَلَمًا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِي، کہ علی ابن ابی طالب کو علم بنایا ہے میں نے. علم یعنی نشانی بنائی ہے. علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. حق یعنی توحید، حق یعنی خدا، حق یعنی توحید، حق یعنی خدا. جہاں پر علی ہے وہاں حق ہے، وہاں پر توحید ہے. من عرفہ کان مومن ومن انکرہ کان کافرا، جس نے جو وہ مان لیا. توجہ کرے، یہ ایک روایت نہیں ہے کہ آپ کہیں پتہ نہیں اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے، متعدد روایات ہے. من عرفہ کان مومنا، جس نے معرفت حاصل کی وہ مومن ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا. بھائی مجھے بتائیے، 2 + 4 سوال ہے میرا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. مجھے بتائیں کہ شیطان نے کس توحید کا انکار کیا تھا؟ کہا تھا خدا تو خدا نہیں ہے، یہ کہا تھا. وہ آدم سلام اللہ علیہ کہ جو اولوالعزم انبیاء میں بھی نہیں ہیں، اس حضرت آدم کو اگر انکار کرنے والا کان من الکافرین ہو سکتا ہے. یہاں پہ توجہ کریں، اس تعصب کی نگاہ، اس تعصب کی نگاہوں کو، اس اینک کو اتاریں. یہاں پر علی کی مخالفت رسول کی مخالفت ہے. رسول کہہ رہے من کنت مولا فہذا علی، مولا کوئی آ کر کہ میں قبول نہیں کرتا ہوں. وہ حارث بن نعمان فہری یا نعمان بن حارث فہری کے دونوں روایتوں میں نام ملتے ہیں، سنی شیعہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آسمان سے پتھر آیا وہیں ہلاک ہو گیا. یہ حجت بالغہ ہے. توجہ کریں، یہ حجت بالغہ کہ 1.25 لاکھ کے مجمع کو بتا دیا کہ یہ حکم الہی ہے. 1.25 لاکھ کے مجمع کو، فقط 1.25 لاکھ کے مجمع کو نہیں بتایا، الہ یوم القیامہ اس بات کو ثبت کر دیا کہ جس نے اس امر کی مخالفت کی دنیا میں اس کا یہ عالم ہے. یہ تو چھوٹا سا نمونہ ہے، ادنا سا نمونہ ہے یہ حارث بن نعمان فہری یا نعمان بن حارث فہری کا. یہ تو چھوٹا سا نمونہ ہے. دنیا کی ہلاکت ہے کہ کچھ بھی نہیں آخرت کی ہلاکت کے مقابلے میں. بس شیطان کانا من الکافرین ہو سکتا ہے. اگر ولایت کا منکر کو اگر ہم کہہ کے کانا من الکافرین تو لوگ تعجب کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں لوگ. یعنی مجھے بتائیں نا، آپ یہ حجت بالغہ نہیں طور کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر، اگر میں اشتباہ نہ کروں، آیت نمبر 35، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کانا من الکافرین ہو گیا. کیا فرق ہے؟ ہاں آپ کہیں کہ ایک فرق ہے کہ آدم کو، شیطان کو مستقیماً حکم ہے. توجہ کیجیے گا، یہ اگر کوئی فرق قرار دیتا ہے جا کے اپنے ایمان کو دھوئے، اپنے ایمان کو صاف کرے.
تجدید ایمان کرے کہ اگر کوئی یہ اعتراض لے کر آئے کہ بھائی شیطان کو تو ڈائریکٹ وحی ہوئی تھی، یعنی اس کا مطلب کیا؟ یعنی رسول کی نبوت میں تم کو شک ہے، رسول کی رسالت میں تم کو شک ہے، کس چیز میں شک ہے؟ بھائی کم از کم اس سوالات کے مجمع پہ تو کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے نا، کہ جو اس رسول کے فرمان کو قبول نہ کرے اس کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے نا۔ خوب، من عرف ہو کانا مومنن، جو مان لے وہ کافر مومن ہے، جو من انکر ہو کانا کافرن، ومن اشرکا، جس نے ولایت میں شرک کیا، جس نے اہل بیت کے مد مقابل کسی اور کو ولی کھڑا کیا، وہ مشرک ہے۔ من اشرکا بیعتہ کانا مشرکن، وہاں پہ علی کی بیعت، آج ہم اپنی بیعت کھڑی کریں۔ مثلا من لقینی بولایتہ دخل الجنہ، روایت موجود ہے، من لقینی، جو قیامت کی علی کی ولایت کے ساتھ آئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ من لقینی بعداوتہ، یعنی ولایت کے مقابلے میں یاد رکھیے گا، نہیں کہا من انکر ولایہ بعداوتہ، یعنی جس نے انکار کیا از اکول ٹو معاند، عدو علی بن گیا، لاکھ علی کے گیت گائے، لاکھ علی کے فضائل پڑھے۔ بھائی جو صاحب فضیلت ہوتا ہے نا، جس کے فضائل پڑھے جا رہے ہو تو وہ صاحب فضیلت ہوا کرتا ہے، تو اس کا مطلب تم فضیلت مان رہے ہو، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا، نا اہل کی اطاعت کروں گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو عقلی لحاظ سے دیوانہ ہے یا قلبی لحاظ سے اندھا ہے، دو حال سے بات خالی نہیں ہے۔ فاقم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی علما، پس کھڑے ہوئیے، بلند ہوئیے اور علی ابن ابی طالب کو معین کیجئے، وخذ علیہم بیعہ، فقط اسی پہ اکتفا نہ کہ بیعت بھی لیجئے، بیعت لیجئے، وجدد عہدی و میثاقی، اور میرے عہد کو تجدید کیجئے، کہ شاید عالم ارواح کی طرف اشارہ ہو کہ لہم، جو میرا ان کے اوپر جو کہ وہ تھا، فإنی قابضک الیہ، کہ میں عنقریب تم کو اپنی طرف لینے والا ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ابھی تک خطبہ شروع نہیں ہوا، اور وقت ہمارا آج کی حد تک، کل ہماری گفتگو 15 منٹ پہلے شروع ہوگی، نمسکار ٹائم کے حساب سے 8 بجے، کل ایک دن فقط، کیونکہ آگے ایک اور پروگرام ہے دربار معصومین کی پلیٹ فارم سے، لہٰذا کل ہمارا پروگرام 8 بجے شروع ہوگا۔ آج ویسے تو مزید میں 10 منٹ لے سکتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے آج کوئی ایسا پروگرام کنیکٹڈ دربار معصومین کا نہیں ہے، لیکن کل تو میری مجبوری ہے، کل تو مجھے ٹائم پہ ختم کرنا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ چونکہ خطبے کا آغاز ہے توحید سے خطبے کا آغاز ہے، اور میرا ارادہ تھا کہ توحید پر، حق یہ ہے کہ توحید پر جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو میں پڑھوں، اس کا کم از کم ترجمہ کروں، لیکن اگر توحید کا اگر خطبہ پڑھا تو پھر اصل جو خطبہ، اگرچہ توحید کل توحید ہے یہ، لیکن پھر بھی میں نظر ثانی کروں گا کہ توحید کے اوپر میں گفتگو کروں یا نہ کروں، کیونکہ اگر توحید پر گفتگو کی تو کل کا دن بھی ہمارا روایت کا تتمہ اور توحید پر مکمل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہمارے 3 باقی رہ جائیں گے، اور مجھے خوف ہے کہ میں شاید میں چاہ رہا ہوں کہ خطبہ بیان ہو جائے، توحید کے لیے صحیح ہے یقینی طور پر، لیکن یہ جو توحید کے الفاظ ہیں، یہ جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ الفاظ آپ کو روایات میں مختلف جگہوں میں ملے گا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے توحید بیان نہیں ہوتی ہے۔ اب توحید کب بیان ہو؟ اس میں بھی بیان نہ ہو، اس میں بھی بیان نہ ہو، تو کب بیان ہو؟ لہٰذا میں اس کشمکش میں ہوں کہ اس توحید کے خطبے میں جو آغاز ہے اس کو میں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ بہرحال تبرکاً کچھ تو ضرور پڑھوں گا، باقی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو کہ خداوندہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب اور ائمہ اطہار وسلم کی جو ولایت عطا کی ہے، خداوندہ اس ولایت کو مرتے دم تک اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن زیر ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ لوائے حمد کے
نیچے ہمیں قرار فرما، امیر المومنین اور آل علی کے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ اس امانت کو جو نعمت عظمیٰ کی شکل میں تو نے ہمیں عطا کی ہے، نسل در نسل قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند حاضر مجلس مومنونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ ان متبرک شب اور دن میں خداوند تیرے ولی کی عظمت کی قسم دیتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی التماس سے دعا کے لیے کہتا تھا، خود امیر المومنین کہا کرتے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کی ولایت کے واسطے سے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے تھے۔ خدایا تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا واسطہ، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت کا واسطہ، حاضر مجلس مومنات کی مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما۔ خداوندہ جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ ہمارے عزیز دوست مولانا رضا عباس AVD صاحب، ان کی والدہ گرامی کا انتقال ہوا، اور جو مومن و مومنات کا اس دنیا سے جو رخصت ہوئے، خداوندہ تو یہ واسطہ دے محمد و آل محمد کا، ہمارے پاس صرف اور صرف ولایت محمد و آل محمد کا سہارا ہے۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دے محمد و آل محمد کا، ان مرحومہ کو اور تمام مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے، خداوندہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔